وہ فقہ کی دلیل جب بھی دی جاتی ہے سب سے پہلے قرآن سے دی جاتی ہے, پھر حدیث سے دی جاتی ہے. پھر فقہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن حدیث کے نام پہ اپنی کوئی چیز مارکیٹ میں لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ دین لاوارث نہیں ہے, پہلے فقہا یہ سب کام کر چکے ہیں. آپ نے اجتہاد کرنا ہے تو کسی نئی چیز پہ کرو, پرانی چیزوں پہ نہیں ہے. تو پورا پراپر وے میں لکھنے کے بعد کم سے کم 2 مفتی اس کو, جو پرانے ہیں, جن کا 20 سال سے یہ کام ہے, ٹھیک ہے نا, بہت ماہر ہیں, وہ اس کو چیک کرتے ہیں. تو 3 آدمیوں کی رائے جب متفق ہوتی ہے تو پھر اجازت ہوتی ہے کہ یہ فتویٰ اب ادارے سے شائع ہوگا. اور اس میں بھی اگر کوئی جدید مسئلہ ہے جس میں پرانے فقہا کا ہمیں نہیں ملتا تو اس میں پھر 3 مفتی نہیں ہے, پورا پینل بیٹھ کے اس پہ غور کر. جیسے ویڈیو سی ڈی کا جو مسئلہ ہے نا, کہ ویڈیو کی تصویر جائز ہے یا نہیں, اس میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک مفتی نے لکھ کے کر دیا. اس میں دارالعلوم کرنگی میں بنوری ٹاؤن کے علماء آئے, جامعہ فاروقیہ کے علماء آئے, بنوریا کے علماء آئے, اور بھی دیگر جامعۃ الرشید کے علماء. 1-2 مہینے اس پہ مسلسل ڈیبیٹ ہوئی ہے, بحث ہوئی ہے, اس کے بعد جا کے رائے قائم ہوئی ہے. اور ہمارے یہاں دیکھو کوئی بھی اٹھتا ہے, یہ حلال ہے اور یہ کیا ہے, حرام ہے, یہ جائز ہے اور یہ میری تحقیق ہے, یہ جائز. ایسے ہی خلا کے بارے میں بھی آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے کہ بھئی یہ خلا صحیح ہے, تو فتویٰ دینے کو کیا پتا چلے گا, ٹھپا کوئی بھی لگا دے بیٹھ گئے, تو کیا پتا چلتا ہے یہ کیا ہے. تو باقاعدہ ریلائبل ادارہ ہو جو صدیوں سے یہ کام کرتے ہیں. ان میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو آپ 1 نمبر تلاش کر لو, وہ پتا چل جاتا ہے انسان کو 2 نمبر کون ہے 1 نمبر کون ہے. اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا, تحقیق سے پتا چل جاتا ہے. تو پراپر جب تک خلا کا فتویٰ باقاعدہ نہ لے لیا جائے, وہ ماہر مفتیان کرام کہیں کہ واقعی عدالت نے ان تمام اصولوں کی رعایت کر کے یہ خلا کی ڈگری جاری, پھر تو ہے. لیکن 99% میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ملک کا قانون بنا ہوا ہے, کوئی عورت عدالت میں جائے گی, جج پابند ہے اس کو خلا دینے پر. دیکھو یورپ فیملی سسٹم تباہ کر کے چیخ رہا ہے, رو رہا ہے کہ میں فیملی سسٹم کو بحال کیسے کروں, اور ہماری عدالتیں, ہماری حکومتوں کو ایک اچھا خاندانی نظام ملا ہوا ہے, اور یہ یورپ سے امریکہ سے عبرت نہیں حاصل کر رہے, اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. عدالت میں عورت اگر اس بیس پہ چلی جائے نا کہ میرے میاں کی شکل اچھی نہیں ہے, پڑوسی کی شکل اچھی ہے, اس بیس پہ بھی عدالت سے خلا لے گی, عدالت پھر بھی دے گی اس کو خلا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہو سکتا ہے جج اپنے طور پر سمجھائے کہ بہن کیا کر رہی ہو, لیکن پابند ہے بھائی 2 خلا. تو یہ برقرار رہے گا فیملی سسٹم اس طریقے سے, تو برباد ہو جائے گا. اور یورپ میں تو پھر بھی ہے کہ آدھی جائیداد دینی پڑے گی, تو تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ شاید اس طرح سے بچا رہے ہے بھائی. ہمارے یہاں تو آدھی جائیداد بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ مرد یعنی 100% قصور عورت کا ہے اور مرد بالکل بے قصور ہے, پھر بھی اس کمبخت سے مہر بھی لیا جا رہا ہے, اس کمبخت سے نان نفقہ بھی لیا جا رہا ہے, اور بچے بھی عورت کے حوالے کیے جا رہے ہیں. تو ایک عجیب, ہو سکتا ہے کچھ عدالتوں میں مہر لے لیا جاتا ہو, نہ لیا جاتا ہو, خلا میں تو مہر معاف کیا جاتا ہے, لیکن سنا ہے کہ بعض جگہوں پر یہ بھی ہو گیا کہ مہر پھر بھی دینا پڑے گا آپ کو, نان نفقہ پھر. تو سب فضول چیزیں. میں ججز سے کہتا ہوں کہ آپ جو یہ فتویٰ دے رہے ہو نا, یہ خلا کی ڈگریاں دے رہے ہو, آپ قانون کے پابند ہو, جو آپ جانو, آپ کا مسئلہ جانیں, لیکن یہ ساری عورتیں جن کو آپ حرام کاریوں کے دروازے کھول رہے ہو, خدا سے تھوڑی دیر کے لیے ڈر جاؤ. آپ کیس سے آپ کہہ دو کہ اس کو, اگر آپ قانون سے مجبور ہو کے اس کو خلا کی ڈگری دے بھی رہے ہو نا, چھپڑ میں اس عورت کو بتا دو کہ دیکھو اللہ کی نظر میں تم دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہو, میں قانون کا پابند ہو کے تمہیں خلا کی ڈگری تھما رہا ہوں, لیکن یہ ڈگری آپ یہ اس کاغذ کو بکری کو لے جا کے کھلا دو, اس کے علاوہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ میں کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا, میں جج ہوں, تمہارا باپ نہیں ہوں. یہ تو باپ یہ کام نہیں کر سکتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھو کوئی عورت, کیا گورنمنٹ کسی مرد کے لیے حلال کر سکتی ہے؟ اگر گورنمنٹ یہ قانون بنا دے کہ فلانی انٹی سے سیکشول ریلیشن قائم کر سکتا ہے فلانا انٹا, ایک مثال دے رہا ہوں میں, یہ گورنمنٹ نے اس کو اجازت دے دی ہے, تو کیا وہ عورت آپ کے لیے حلال ہو جائے گی؟ بولو نا. جیسے یورپ امریکہ میں تو گرل فرینڈ بنا کے اس سے ریلیشن قائم کرنا جائز ہے نا, وہ لیگل ہے, لیکن اسلام آپ کو اجازت دے گا. تو آپ وہاں ملکی قانون کا کبھی سہارا لیتے ہو اور اس پہ حلال کا لیبل لگاتے ہو؟ جو یورپ امریکہ جا کے زنا کرتے ہیں, چاہے گرل فرینڈ سے ہی کریں, وہ فوراً کہیں گے بھائی یہ غلط, یعنی اسلام کی روح سے یہ کیا ہے, یہ زنا ہے, یہ بدکار. جو اسلام کو مانے گا کہے گا میں گناہ کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے یہ ٹوٹلی بدکاری, یہ زنا ہے. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو میں شادی شدہ ہوتا تو رجم کرتی, شادی شدہ نہ ہوتا تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاتی مجھے. تو یاد رکھو, گورنمنٹ کے قانون سے جیسے حرام بیوی حلال نہیں بن جاتی,
ایسے ہی حلال بیوی حرام نہیں ہو جاتی جج کے کہنے پر. قانون غلط ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور میں بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا رہا ہوں, یہ مجھے اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ توہین عدالت کا کیس بنا کے اندر کر دے گا. میں اس امید پہ کر رہا ہوں یار ایک دفعہ اندر ہو جاؤ تو آواز تو اٹھے گی نا. صحیح ہے نا, شور شرابہ تو ہوگا, اور مجھے پتا ہے آپ میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا وہاں مجھے باہر نکالنے کے لیے, کیونکہ جتنے عقیدت مند ہیں نا, یہ آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, یہ ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے, سیلفیاں لینے کے لیے ہوتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا جب اندر ہوئے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا ان کو. تو میں اتنا رسک لے کے ایک بات کر رہا ہوں کہ اس عدالتی خلا کی کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے چند کنڈیشن کے. وہ 1% ہوتی ہے ایسی کنڈیشن کہ بعض دفعہ واقعی اتنا ظلم ہوتا ہے, اور عورت ہوائی باتیں نہیں ہوتی, گواہوں سے وہ ظلم ثابت ہوتا ہے, پھر شریعت نے نکاح ختم کرنے کا کورٹ کو حق دیا ہے. لیکن وہ چند کنڈیشن ہے. لیکن جو ملکی قانون یہ چل رہا ہے, قانون میں وہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. قانون میں آپ